قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس درس قرآن کی نشست میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اہالیان اکو منڈر کو اور بالخصوص محترم ظہیر صاحب کو، حاجی چلن صاحب کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس درس قرآن کی نشست کے انتظام و انصراف میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کی ایکو بند کر دیں، کون تیز کر رہا ہے؟ آواز کلیئر آنی چاہیے تاکہ سمجھ آئے لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں جو بنیادی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات میں سے اس طبقے میں پیدا کیا جسے اس نے سب سے اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، وہ انسان جس کو وہ احسن تکوین کہتا ہے، جس کو اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے، وہ انسان جس کے سر پر اس نے تکریم، عزت اور بزرگی کا تاج رکھا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی، اس کے سر پر بزرگی کا تاج رکھا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، جس کو مسجود ملائک بھی بنا۔ الغرض اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ، اشرف اور افضل مخلوق تھی، اس مخلوق میں اس نے ہمیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم انسان بنے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے؟ اس انسان بننے کے اندر ہماری کسی محنت اور کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، آپ کبھی غور کریں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہم اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، اس کی ایسی ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جن کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ان میں سے کسی مخلوق میں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور نہیں۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ان مخلوقات میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس طبقے میں پیدا کیا جس کو اس نے ساری مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ صرف اسی اس کے ایک کرم کا اگر انسان ساری زندگی بھی شکر ادا کرنا چاہے تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کتنا بڑا ہمارے اوپر۔ پھر انسان بنانے کے بعد اس نے ایک دوسرا کرم ہمارے اوپر یہ کیا کہ انسانوں کے اندر بھی دو طبقے ہیں۔
کچھ وہ ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم مومن کہتے ہیں۔ یہ پھر اس کا اگلا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں کافروں کی بجائے مومنوں میں پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کو ایمان کی خیرات میسر نہ آئی، اپنے رب کی معرفت اور پہچان نہ ہو سکی، جس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، وہ اللہ کی نگاہ میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ کیا ہے؟ مردہ، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی خیرات عطا کی، اور ایمان کی خیرات عطا کر کے اس نے مردوں کی صف سے نکال کر ہمیں زندوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اس کا دوسرا کرم۔ اور یہ جو ہم مومن بن گئے، اس مومن بننے میں بھی ہماری کسی محنت، کوشش اور تو کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ بھی محض اس کا۔ یہی اگر ہم کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے، ماحول ہی یہ نہ ملتا، تو شاید کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ کبھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اچھا، جب اس نے مومن بنا دیا تو اب مومن بھی بہت سارے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی کے ماننے والے مومن کہلاتے ہیں۔ مگر یہ اس نے کتنا بڑا کرم کیا کہ مومنوں میں سے پھر اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا مجھے اپنے آخری محبوب کی امت میں پیدا کر۔ دیکھو نا، وہ انبیاء تھے، بس جو اللہ کو منظور تھا نظام وہی بننا تھا۔ تو جس نبی کا امتی بننے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے، اللہ نے بغیر ہماری کسی خواہش کے اس نبی کا امتی ہمیں بنا دیا۔ یہ کوئی چھوٹا کرم ہے، اس کا بہت بڑا کرم۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہمیں افضل ترین مخلوق میں اس نے پیدا کیا، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم افضل بن کر دکھائیں۔ انسان بنانے کے بعد پھر اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا، وہ ہم انسانوں کو عطا کیا۔ اور وہ جو اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا نظام عطا کیا ہے، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں سنا ہوگا اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں تو آج سن لیں، جنہوں نے پہلے نہیں سنا۔ اس کا معنی آسان کر کے بتا رہا ہوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے، اس نظام کا نام ہے اسلام۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو کلمات میں نے شروع میں تلاوت کیے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ تو وہ جو اللہ نے ہمیں نظام عطا کیا ہے نا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نظام کو کہتے ہیں دین اسلام۔ مگر آج اس دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دین کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے گاؤں میں مجھے دوسری بار آنے کا یہ موقع مل رہا، ایک بار میں پہلے آیا تھا، تو یقیناً تھوڑے بہت تو آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ میری باتیں سن رہے ہیں، اور میں نے یقیناً بتایا ہوگا کہ علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے۔
علم سر اور لے کا نام نہیں ہے. علم دوسروں کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا نام نہیں ہے. علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سنبھلے، کسی کا عمل سنبھلے، کسی کا اخلاق بدلے. اور اگر ساری رات کے جلسے ہوں، تقریریں ہوں، بدلے کوئی نہ، تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میری باتیں دھیان سے سننی ہے، اس کو تقریر سمجھ کے نہیں سننا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے، جسے وہ دین اسلام کہتا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، بدقسمتی ہے کہ آج ہم اس دین سے بڑے دور ہو چکے ہیں. اس دین پر مشتمل سب سے بڑی کتاب کا نام ہے اللہ کا قرآن. کیا ہے؟ ہم دین سے کتنے دور ہیں؟ میں مشکل باتیں کرنے کی بجائے آسان بتا رہا ہوں. ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور بحیثیت امت ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس دین کے لیے آسمانوں سے صرف ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، مگر ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا. اس سے بڑی دین سے دوری اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی کتاب جو اللہ نے نازل کی اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں. وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کرنا. اور اگر کسی خوش نصیب کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے تو پھر اگلی بات سوچیں کہ جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. اس قدر ہم دین سے ہم صرف اپنی تفریح طبع کے لیے چند جلسے کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، حظ لیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک کان سے سنا، دوسرے سے لکھا. تبدیلی آنی چاہیے. معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں. وہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کی اس دین پر عمل کر کے ہمیں بدلنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. دیکھو نا، بالعموم جو ہم زندگی گزارتے ہیں، پیدا ہوئے، نشو و نما ہوئی، بڑے ہو گئے، کوئی چند جماعتیں پڑھ لی، نوکری حاصل کر لی تاکہ روٹی لگ جائے، کوئی روزی ملنا شروع ہو جائے، شادی ہو گئی، بچے پیدا کر لیے، مر گئے، وہ زندگی ختم. اگر یہی کام کرنے ہیں تو اتنے کام تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے. وہ بھی پیدا ہوتا ہے، روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بچے بھی ان کے ہو جاتے ہیں، بل آ کر زندگی گزار کے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ کچھ فرق تو ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان تب بنتا ہے جب وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں. میں نے بتایا کہ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں گڈ-مڈ ہوتا چلا جا رہا. ہم نے صرف چند رسمی عبادات کو دین کو بنا دیا. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، کوئی اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کر دیں، بس یہ دین ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اسے دین سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا. جبکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھی محیط ہے. اللہ نے زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے لیے بندے کو طریقہ بتایا ہے، دستور بتایا کہ کیسے زندگی گزارے. دیکھیں نا، باری تعالیٰ نے جب انسانی مقصد تخلیق کو بیان کیا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف
اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زور دے کے کہا ہے انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں۔ جب تک انسان کی پوری زندگی عبادت نہیں بنتی تب تک اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ عبادت صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، حج کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، تو مجھے بتائیں ہم کتنی دن میں نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ اور کبھی آپ نے حساب کیا ہے کہ 5 نمازوں کی کل رکعتیں کتنی بنتی ہیں؟ کہ فرض، سنتیں، نوافل، وتر سب کچھ جمع کر لینا تو کل رکعتیں بنتی ہیں 48۔ کتنی بنتی ہیں؟ 48، 2 کم 50، 48 رکعتیں۔ اور میرے خیال میں 48 رکعتیں پڑھنے میں اگر کوئی ساری کی ساری رکعتیں پڑھے تو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اب 1 گھنٹہ تو آپ نے 5 نمازیں پڑھ کے اللہ کی عبادت کر، تو وہ جو بقیہ 23 گھنٹے گزرے ان کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت کی لگی۔ دیکھو نا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کیا۔ تو اگر خالی اتنی چیزوں کو بندہ عبادت سمجھنا شروع کر دے تو نماز تو آپ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے کر کے پڑھا لیں، تو باقی 23 گھنٹوں کی عبادت کہاں ہے؟ روزے ہیں تو ہم 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو 1 مہینہ روزے رکھ کے اللہ کی عبادت کر دی تو بقیہ 11 مہینوں کی عبادت کے ذریعے وہ بغیر عبادت کے گزرتے ہیں۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا جس نے 1 مرتبہ حج کر لیا اس کی پوری زندگی عبادت بن گئی؟ باقی زندگی کی عبادت کہاں ہوئی؟ زکوٰۃ مال کا صرف 40واں حصہ دیتے ہیں، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دی، عبادت ہو گئی۔ تو وہ جو باقی 97.5 روپے بچے، اب ان کا کوئی حساب کتاب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جہاں چاہیں عریانی، فحاشی، بے حیائی پہ خرچ کرتے رہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ عبادت کے دائرے میں کیسے آئیں؟ اگر صرف انہی 4-5 چیزوں کو ہم دین سمجھنا شروع کر دیں، عبادت سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ تو بڑا مختصر سا زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بندے میں نے تجھے پیدا ہی صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ جب تک انسان کی ساری زندگی عبادت نہیں بنتی ہے تب تک اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر بندے کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کا اپنی ڈیوٹی پر جانا بھی عبادت۔ زندگی کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے بشرطے کہ بندہ وہ کام اس طرح کرے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا مشکل کام کوئی نہیں ہے، کام آپ نے سارے یہی کرنے، ان میں سے کوئی کام بھی منع نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جن سے اللہ نے روکا ہوگا۔ باقی اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، باتیں کرنا، کھانا پینا، نوکری پہ جانا، جاب کرنا، سب کچھ ہوگا، بس نیت کی سوئی بدلنے کی دیر ہے کہ میں نے یہ سب کچھ ویسے کرنا ہے جیسے میرا مولا چاہتا ہے۔ سب چیز عبادت، بندہ سویا ہوگا اس کا سونا بھی عبادت بن جائے، مگر وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم نے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس علم کے سیکھنے پر بڑا زور دیا۔ قرآن میں بات کی تو فرمایا کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب ذرا ان سے پوچھو کہ کیا علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں۔
کہیں فرمایا محبوب یوں دعا کیا کرو، قل رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ باری تعالیٰ نے خود کہا محبوب یوں دعا مانگا۔ جس محبوب کو دینے میں اس نے پہلے ہی کبھی کوئی نہیں رکھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علم کا شہر اپنے آپ۔ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ کہیں فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا، جس کا مطلب کہ کتنی بھی مصیبت پریشانی برداشت کیوں نہ کرنا پڑے مگر علم حاصل کرو۔ جب تک علم ہی نہیں ہوگا، دین ہی سمجھ نہیں آئے گا تو عمل ہم نے کیا کرنا۔ اور وہ میں نے بتا دیا کہ دین کا سب سے بڑا سورس اللہ کا قرآن ہے، وہ ہم اسی کو سامنے رکھیں کہ آج اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ میں مختصر وقت کے اندر جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ جو محترم چمن صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی کہ کوئی اخلاقیات حقوق العباد پر بات، یاد رکھیں وہ دین جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹم کے طور پر عطا کیا ہے، اس دین کے دو بڑے حصے کتنے ہیں؟ اس دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے پہلے ایک ہے کلمہ پڑھنا جس کو ایمان کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہم نے کل دین سمجھ رکھا ہے نا، اول تو ہم سے ان پر بھی عمل نہیں ہوتا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں بھی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اس کا پورا بھی حق ادا کرنے والا بن جائے نا، تو وہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ سارا کچھ ملا کر بھی اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں کرتا۔ اتنا میں کہہ رہا ہوں 10%، 90% دین وہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اسے دین سمجھنے کے لیے تیار ہوئے۔ جو میں نے کہا نا سارا تصور ہی گڑبڑ ہو گیا۔ آپ کہیں گے میں نے 10% کیوں کہا؟ یہ کوئی وحی نہیں ہے، اس میں پلس مائنس کی گنجائش ہے، مگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے کیوں کہا۔ یہ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد 4 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی یعنی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر ہے توحید و رسالت کی گواہی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی، جس کا ذکر میں نے پہلے کہا۔ اس کے بعد پریکٹیکلی عملاً کرنے والے کل 4 کام ہیں جن کو اللہ نے اس دین کی بنیادیں قرار۔ ان میں پہلے نمبر پہ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج۔ یہ چیزیں جن کو ہم نے کل دین سمجھ رکھا ہے نا، کبھی والے آقا نے جب بات کی تو فرمایا یہ کل دین نہیں ہے بلکہ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ کیا ہے یہ دین کی بنیاد ہے؟ تو بھائی دیکھو نا، بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص خالی بنیادیں بنا دے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے میں نے پورا گھر بنا دیا ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھئی اگر بنیادیں بنائی ہیں تو ان کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہو، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہو، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہو،
کوئی دیواروں کو پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوگی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی. یہ سارا کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر، آپ کی بلڈنگ، آپ کی عمارت مکمل ہوگی. خالی بنیاد کو عمارت کوئی نہیں کرتا. وہ الگ بات کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور، اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. بنیاد ضروری ہے، اہمیت اپنی جگہ پر، مگر خالی بنیادوں کو بھی تو عمارت کوئی نہیں کہتا نا. اور اگر پوری عمارت کو دیکھیں جو جو کچھ اس میں ہوتا ہے اور پھر دیکھیں کہ بنیاد کا کتنا حصہ بنتا ہے تو شاید کل عمارت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو بنیاد اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یہ کام جو ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، فرمایا یہ دین کی بنیادیں ہیں. یہ کل دین نہیں ہے، یہ دین کے ستون ہیں. ان کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. پہلے سب سے یہ بنیادیں رکھنی پڑیں گی، پھر اس کے بعد بلڈنگ اور آپ نے عمارت دین کی تیار کریں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کام، یہ تو صرف اس دین کا 10واں حصہ بنتا ہے، 10% حصہ بنتا ہے. 90% حصہ وہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ. اس کو ہم دین سمجھنے کے لیے تیار ہے نا. تصور گڑبڑ ہو گئے ہمارے ذہنوں کے اندر. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ 10% یہ ہے اور 90% وہ ہے. میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ ان کی اہمیت اگر سامنے رکھیں تو اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کریں. وہ کہتا لے جاؤ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے عمرے، کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ تم پہلے تیرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. یعنی حقوق اللہ کی قبولیت کا بھی سارے کا سارا دار و مدار اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر ہے. میں اس پر بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، آپ کو ایک معروف قرآن پاک کی صورت ہے، کئی لوگوں کو زبانی آتی ہوگی، وہیں سے دلیل دینا چاہ رہا ہوں. 30ویں پارے کی صورت ہے سورہ ماعون. باری تعالیٰ نے اسی دین کی بات فرمایا، ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے. سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام لینے والے ہیں، کون ہے دین کو جھٹلانے والا. کسی نے سوچا ہوگا شاید آگے باری تعالیٰ فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ نے کسی ایسی چیز کا نام نہیں، بلکہ آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو غریبوں محتاجوں کے حقوق ادا نہ کرے، جو غریبوں کو کھانا نہ کھلائے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، فرمایا وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایسے ہے جیسے دین کا انکار کر رہا ہے، دین کو جھٹلا رہا ہے. تو مجھے بتائیں جب یہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے دین کو جھٹلا دیا تو آپ کی نمازیں کون کریں گے؟ آپ کے روزے، آپ کے حج عمرے کون کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے حقوق کی قبولیت کا بھی سارے کا سارا انحصار اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر ہے. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، جو شخص ہر سال حج کرنے چلا جائے یا عمرے پہ چلا جائے، ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے.
جو راتوں کو اٹھ کر بڑی تہجدیں پڑھے، 5 نمازیں بڑی باقاعدگی سے پڑھے، ہم کہتے ہیں بڑی نیکیاں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ سارے کام نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آئیے آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں نیکی کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی باتیں ایک طرف رکھ دیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے 177۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی نمازیں پڑھتے رہو، سجدہ نہیں کرتے۔ مولا نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان کی بات کر لی۔ فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا دائرہ ایمان میں آ گئے اور اب نیکی کرنا چاہتے ہو تو جاننا چاہتے ہو نیکی کیا ہے، اب پہلے نمبر پر ایمان کے بعد نیکی کا تصور دیتے ہوئے جو باری تعالیٰ نے بات کی، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ۔ فرمایا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نیکی یہ ہے کہ پھر کوئی اپنا مال اس مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرے۔ یہ نیکی ہے۔ بتا رہا ہوں میں، دائیں بائیں کی کوئی قصہ کہانی نہیں، آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کی خاطر اپنا مال دے دے، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ دار، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، حقداروں کو، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے نا، فرمایا یہ اصل میں نیکی کرتا ہے۔ اب سنیں قرآن کیا تصور ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لوگوں پر خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ بلد، باری تعالیٰ نے ایک اور عجیب انداز میں یہی نیکی کا تصور سنا۔ فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ترجمہ یوں لکھا ہوتا ہے، جس کا اگر میں اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھانا چاہوں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے۔ پھر پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے جسے تو نیکی کہتا ہے۔ تو آگے فرمایا فَقُّ رَقَبَةٍ، ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، فاقے کے دن، افلاس کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیما ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ اور مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یہ جو میں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، آپ نے منبر پر علماء سے کم سنی ہوں گی۔ ان آیتوں کو کوئی ٹچ نہیں کرتا، اور یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ جب ہم بندوں کی بات کرتے ہیں نا تو بندوں سے مراد صرف انسان نہیں ہے،
اللہ کو چھوڑ کر کائنات کے اندر باقی جو کچھ ہے اس کا تعلق اسی طبقہ عباد سے ہے، خواہ وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ملائکہ ہیں، رسل ہیں، جن ہیں، جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر، بس اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ معبود ہے۔ وہ کون ہے؟ اور باقی کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کے بندے۔ یہ بھی اس نے قرآن میں لکھا ہے، سورہ مریم، فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ ایک معبود ہے اللہ کی ذات اور باقی سارے کے سارے اس کے بندے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہی اس میں نہیں ہے باقی سارے بھی آ جاتے ہیں تو کچھ انسانوں کے حقوق ہیں، کچھ حیوانوں کے حقوق ہیں، کچھ پرندوں کے حقوق ہیں، اللہ کی باقی چیزوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو ہم تو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو باقی لوگوں کے حقوق ہم نے کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ بلیوں اور کتوں کے حقوق ہیں، یہ پرندے جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ہم تو ہر شے کا حق ہے، مگر ہم نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کیا کہ اور بھی ذمہ داری ہماری کوئی بنتی ہے۔ ہم تو انسانوں کو بھی حیوانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ وہ اللہ ہے اس کے حقوق 10% ہیں اور باقی ساری مخلوق ہے تو اس کے حقوق اس نے 90% رکھے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق بھی تب قبول کرتا ہوں جب پہلے تم میرے حقوق ادا کرو۔ اگر وہ نہیں کرتے تو کیا کرنا میں نے تمہاری نماز، تمہارے روزوں کو، تمہارے حج وغیرہ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ اس چیز سے ہم دور ہوتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانے کی بات بار بار آئی ہے، قریبی رشتہ داروں کی بات آئی، میں اس پر ایک دو باتیں میں کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اچانک کسی نے سوال کر دیا، آقا ذرا ارشاد فرمائیں بہترین اسلام کیا ہے؟ قربان جائیں جو میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا میرے غلاموں سن لو، بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، اس کو پہلے نمبر پر بہترین اسلام کریں، تطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور فرمایا اس کے بعد بہترین اسلام یہ ہے کہ ہر ملنے والے کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں۔ ایک ہے نا سلام کا معنی بس سلام کہہ کے گزر جانا، ہم نے بس ایک رسم بنا لی، نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے ان چیزوں پر زور دیتا ہے، یہ خالی کلچر نہیں ہے، رسم نہیں ہے کہ مل کے تو کوئی سلام کہنا، نہیں، جب ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے نا السلام علیکم، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملے تو ملتے ہی ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں، یہ ہے دین کا عمل پسند۔ جب ایک دوسرے سے کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے اسے کہتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، یہ سلام کا معنی ہے۔ وہ بھی پلٹ کے آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی اور خیر چاہنے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تجھ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ اگر ہمیں ان چیزوں کا مفہوم سمجھ آ جائے تو پھر سمجھ آئے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں۔ وہ دین یہ تعلیم دیتا ہے اور کہا جو پہلے سلام کرے گا اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔
ہم اوپر سے سلام دیں اور اندر سے دل میں جڑیں کاٹنے کی اور اس کا تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کرنے کی، وہ دین کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ صرف اسی سلامتی کو آپ دیکھ لیں، میں بتاتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ دین کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پہلے نمبر پہ نماز کا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر اس کی ثنا کی، پھر اس کی حمد کی، پھر رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تسبیحات بیان ہوئی، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آقا پر سلام بھیجتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر ایک دعا مانگتے ہیں، اور سارا کچھ جب آپ نے یہ اس کی عبادت اور بندگی کا حق بجا لیا تو اب بندہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ قبول ہو جائے، تو پھر اس نماز میں اینڈ کہاں کرتے ہیں؟ بندہ جب اس عبادت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی دائیں طرف سلام پھیرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ اب وہ عبادت کر رہا تھا، سلام پھیرا تو فرمایا تیری عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ جملہ نہ کہے کہ جتنے میرے دائیں طرف ہیں سب پر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی۔ یہ آپ کی نماز ہے۔ پھر بائیں طرف چہرہ گھما کے بندہ وہی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنے میرے بائیں طرف ہیں ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی۔ یہ ہے جو دین ہمیں عطا کیا گیا۔ بس ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اندر سے فتنہ، شر، لڑائیاں، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اگر یہ دین کی روح سمجھ آ جائے تو معاشرہ امن بن جائے، ہمارے گھر جنتیں بن جائیں۔ تو میں یہ موٹی موٹی باتیں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کھانا کھلانے کی بات کی تو فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے۔ میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور چن کر ان کو اپنا محبوب بنا لیتا، جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن کو وہ اپنا ولی، دوست اور محبوب بناتا ہے نا، پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو وہ دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کرم کے دروازے پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا ولی کسے بناتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات، میں سادہ سادہ لفظوں میں یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے من میں اللہ اپنا ولی کسے بناتا ہے۔ یاد رکھیں وہ خالی نمازیں پڑھنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا، خالی روزے رکھنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا، خالی حج عمرے کرنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ جو اس کے ولی ہوتے ہیں یہ سارے کام تو وہ کرتے ہی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بنیاد ہے نا۔ مگر خالی ان کاموں کے کرنے والوں کو وہ اپنا ولی نہیں بناتا۔ ولی کسے بناتا ہے؟ ولی اسے بناتا ہے جو پہلے مخلوق کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال ممکن ہے میرے جملے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، آپ چند بڑے بڑے ولیوں کے ذہنوں میں تصور کریں اور کبھی آپ ان کی آستانوں پہ جا کر دیکھیں۔ ولی کبھی لینے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ لوگوں کو دینے والا ہوتا۔ جس کی نظر اس بات پر رہے کہ مرید کیا لے کے آیا ہے، نذرانہ کیا لایا ہے، چندہ کیا لایا ہے، اس بیچارے نے پیر تو کیا بننا، سمجھے اسے تو ابھی مرید بننا بھی نہیں آیا۔ ولی دینے والے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں، کیسے مخلوق کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ آپ کبھی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، کبھی خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جائیں، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائیں۔ آپ کہیں گے دور دور کے بتاتے ہیں، کوئی قریب کا بھی لاؤ تو چلو حضور بابا فرید گنج شکر چلے جائیں، چلو وہ بھی دور لگے تو کبھی لاہور حضور داتا کی نگری میں چلے جائیں۔ صدیاں بیت گئی، وہ لوگ پردہ کر کے چلے گئے، مگر آج بھی ان کے آستانوں پہ جائیں 24 گھنٹے لنگر وہاں جاری رہتا ہے۔
لنگر بٹتا ہی رہتا ہے، غریب آتے ہیں کھا کھا کے جاتے رہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس دن سے یہ لوگ پردہ کر گئے تو بعد میں لوگوں نے دیکھے جانا شروع کی، نہیں، اس کام کی بنیاد انہوں نے خود اپنی زندگی میں رکھی۔ ان کے دروازے ہر وقت مخلوق کے لیے کھلے رہتے تھے، جو بھوکا آتا وہ ان کے در سے پیٹ بھر کے کھا کے جاتا۔ اللہ کو ان کے کھلانے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ ان کو اپنا محبوب بھی بنا لیا اور ان کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر۔ حضور غوث پاک وہ 11ویں شریف کو ایک بڑا اجتماع کرتے، جب حضور غوث پاک اجتماع کرتے تھے نا، واعظ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، تو ہماری طرح یہ 50 100 200 کے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 70 ہزار اور 1 لاکھ کا اجتماع ہوتا تھا۔ اتنی مخلوق خدا۔ ہمیں تو صرف ان کی 11ویں یاد ہے نا، یہ وہ عمل تھے، میں بتانے تو 11ویں لگا تھا تو توجہ دوسری طرف ہوتی۔ وہ جب چاند کی 11 تاریخ آتی نا تو رات کون سی آ جاتی؟ کون سی آتی؟ دن 11واں ہوتا اور رات 12ویں ہوتی۔ یہ انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی مہینے کے بعد کہ مخلوق خدا آتی، اجتماع ہوتا، ان کو واعظ کرتے، نصیحت کرتے، دین سمجھاتے، اور وہ جو 1000 مخلوقات آتی پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا، لنگر چلتا۔ اور ایکچولی وہ آقا کا میلاد مناتے، ہم تو سال بعد کرتے ہیں نا، 12ویں تاریخ وہ آقا کے میلاد کی بن جاتی تھی، تو اس نسبت سے انہوں نے یہ سارا مخصوص کیا۔ باری تعالیٰ نے بھی کہا، اچھا عبد القادر تو نے میرے محبوب کی 12ویں کو نہیں بلایا، ہم تیری 11ویں کو زندہ کر دیں گے۔ صدیاں بیت گئیں، وہ پردہ کر گئے، لوگ آج بھی ان کے ناموں پر 11ویں پکا پکا کے لوگوں کو کھلاتے چلے جاتے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو یہ بتا دوں کہ وہ 70 ہزار کے اجتماع ہوئے۔ ہمیں تو صرف ان کی 11ویں یاد ہے یا کرامتیں یاد ہیں۔ میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ یہ کرامت نہیں ہے کہ بندہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ایٹ اے ٹائم کئی جگہوں پر حاضر ہو جائے، یا کوئی اور پھونک مارے تو سر درد ختم ہو جائے۔ یہ ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، مگر یہ تو ان کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، یہ چھوٹی چیز ہے۔ ان کو اللہ اس سے اونچے مقامات۔ سب سے پہلی ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ولی ایسا نہیں ہوتا کہ جو دین پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ بھلے سے کو بندہ تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے نا، اگر وہ آقا کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان ہے، اس کا ولایت سے دور دور کا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، دین کا علم جاننا، انہوں نے 90 برس کی عمر پائی۔ کتنی عمر؟ 90 برس۔ اور ان 90 برسوں میں سے 50 برس حضور غوث پاک نے صرف دین کا علم سیکھا۔ کیا کیا؟ آپ کو پتہ نا، بچپن سے وہ سیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ واقعہ سنا ہے نا، جب اپنی والدہ سے اجازت لے کے نکلے تھے اور 40 دینار ان کی والدہ نے ان کی قمیض میں سلائی کر کے دیے تھے۔ تو یہ تو گھر سے باہر نکلے جب تک، تو پتہ نہیں گھر کے اندر پہلے کتنا سیکھا ہوگا، کہاں کہاں کے سفر کیے۔ 50 برس تک پہلے دین سیکھا، اور دین سیکھنے کے بعد پھر اللہ نے اذن دیا کہ عبد القادر اب اس دین کی تعلیم میری امت تک پہنچاؤ۔ تو بقیہ 40 برس آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے 30 برس تک تو باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر دین کا علم پڑھایا۔ کتنے برس؟ آپ کی ایک جامعہ تھی، یونیورسٹی تھی، اس کو مدرسہ کہنا بھی توہین ہے۔ اتنی بڑی جامعہ اور یونیورسٹی تھی کہ ہر سال 3000 فضلاء وہاں سے فراغت کی سند لے کے فارغ ہوتے تھے، دین پڑھ کے فارغ۔ کتنے لوگ فارغ ہوتے تھے؟ 3000۔ ذرا سوچیں کتنی بڑی یونیورسٹی۔
اور آپ صبح تہجد کے وقت سے اسباق شروع کرتے لوگوں کو پڑھانا، اور عشاء کے بعد تک آپ کے دروس کا سلسلہ جاری رہتا، اور مسند پر بیٹھ کر صبح سے شام تک ہر روز 13 مختلف سبجیکٹس حضور غوث پاک پڑھایا کرتے۔ آج ہم حضور غوث پاک کو مانتے تو ہیں، مگر دیکھیں ان کی سیرت پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ ہمارا دین سے ونس کوئی نہیں تعلق۔ ان کو ایسے ہی محی الدین نہیں کہتے۔ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ انہوں نے پہلے دین سیکھا، پھر اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد پھر ساری زندگی آقا کی امت کو دین سکھایا۔ تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ آپ جس بڑے اللہ کے سچے ولی کے آستانے پہ جائیں گے نا، بس ان کے دروازے ہر وقت مخلوق کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ جو آتا ہے وہاں پیٹ بھر بھر کے کھا کھا کے جاتا ہے، ہر وقت نمبر جاتا ہے۔ تو غریبوں کو کھلانا یہ پہلے نمبر پر قرآن کہتا ہے بہترین اسلام ہے۔ ایک آیت میں اور آپ کو سناتا ہوں، معروف آیت ہے مگر آپ نے کم سنی ہوگی، سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ باری تعالیٰ نے 3 قسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ کیا کرو؟ قریبی رشتہ داروں کا حق ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پھر کہا وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کا حق ادا کرو، پھر کہا وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر یعنی مہمان کا حق ادا کرو۔ کتنی چیزوں کا نام لیا؟ 3، قریبی رشتہ دار، پھر مسکین، اور پھر مسافر مہمان کا حق ادا کرنے کا حکم۔ اور اتنی بات کر کے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا یہ کام بڑے خیر کے ہیں۔ ذرا سوچو ان کاموں میں کتنی خیر ہوگی جن کاموں کو وہ خدا ہو کر خیر کے کام کہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ بڑے خیر والے کام ہیں۔ مولا کن کے لیے خیر ہے؟ اگلے کلمات من کی تختیوں پر لکھنے والے ہیں۔ فرمایا للذین یریدون وجہ اللہ۔ 3 لفظ ہیں، میں ایک ایک کا معنی سمجھاتا ہوں۔ یریدون وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو کیا معنی بنا؟ اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے یریدون۔ یہ یریدون کا لفظ ارادے سے نکلا ہے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ ارادے سے۔ فرمایا یریدون وجہ اللہ، وہ جو ارادہ کرتے ہیں، وہ جو خواہش رکھتے ہیں، وہ جو تمنا کرتے ہیں، کیا کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک عطا کرے۔ فرمایا جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، جو میرے حسن کو تکنا چاہتے ہیں، جو میری ملاقات اور وصال چاہتے ہیں، فرمایا جو میرے حسن کا دیدار چاہتے ہیں نا، تو میں اپنے حسن کا دیدار ان لوگوں کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور ہم کلمہ پڑھنے والے اور دین کو ماننے والے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ ہماری زندگی اسی میں جیت جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی اس پلاننگ میں گزرتی ہے۔ کہاں اللہ کا قرآن اور کہاں آج ہماری زندگی۔ بدلنے کی ضرورت ہے جو میں کہہ رہا۔ سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم قبضہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا، اس کے محبوب نے جو شریعت عطا کی ہے، اس کے مطابق ہے کہ اگر باپ مر جائے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جہاں ہمارا حصہ ہوگا ساتھ ہماری بہنوں کا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جہاں ہمارا حصہ ہے وہاں ساتھ ہماری بہنوں کا بھی ہے، اور بہنوں کا حصہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے رکھا۔
ہمیں ڈبل دیا، بہنوں کو آدھا دیا، ایسے ہی ہم سارے مانتے ہیں اس اصول کو جی، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ انکار ہم نہیں کرتے، مگر ہم ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو خوشی سے اپنی بہنوں کا ان کا حصہ دے دیتے؟ کوئی دیتا؟ کوئی نہیں دیتا۔ اور اگر بہن غریب ہو، حاجت مند ہو، وہ کبھی خود آ کے تقاضا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس وراثت میں میرا حصہ بھی رکھا ہے، مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے، میرا حصہ دے دو، بہن مانگ کے دیکھے، بھائی ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتا۔ یہ ہمارا کہاں جائیں گی ہماری نماز، کہاں جائیں گے ہمارے روزے، کہاں جائیں گے ہمارے حج؟ اگر ہم اس کے بندوں کے حقوق کی ادا نہیں کرتے، وہ کہتا لے جاؤ اپنی نماز میں، کوئی حل نہیں۔ یہ وہ حقوق کی بات ہے میں بتا رہا ہوں جو دین کا 90% حصہ ہے۔ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی کرے۔ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ 40 گھروں تک اللہ نے پڑوسی قرار دیا ہے۔ پڑوسی صرف پہلے گھر والے نہیں ہوتے، کہاں تک؟ چاروں طرف 40 گھر، جہاں تک کہ وہ سارے آپ کے پڑوسی۔ آپ جہاں جاب کرتے ہیں، آپ کے جاب فیلو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے کلاس فیلو آپ کے پڑوسی، آپ نماز پڑھتے ہیں، نمازی آپ کے پڑوسی بن گئے۔ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو تو ہم دین ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی دین ہے۔ لہذا باتیں تو بہت ساری ہیں، بس ایک نشست میں بندہ کتنی بتا سکتا ہے؟ بات ایک بھی سمجھ میں آ جائے تو اسے پلے باندھو، اس کے بغیر چلنا نہیں ہے۔ تو میں حقوق کی بات، مخلوق کی بات کر رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں ہیں، امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں، صحابہ نے صف بنا، اقامت ہو گئی، قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیتے، بس ابھی نیت نہیں باندھی تھی۔ ایسے میں مسجد کے باہر سے کسی نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت۔ میرے آقا نے سنا، امامت کا مصلی چھوڑ دیا، پہلے باہر گئے، حاجت مند کو سنا، پہلے اس حاجت مند کی حاجت پوری کی، اور پھر مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے بندوں کے حقوق کی اہمیت، جن کو اللہ نے بڑے بڑے اونچے مقام عطا کیے۔ دیکھو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ولایت کے سردار کہ جن کے قدموں کی خیرات کے طور پر ولیوں کو ولایت، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شان اور مقام خود قرآن بیان کرتا ہے، وہ کیسے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حسنین کریمین علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو مولا کائنات علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں نے اپنے ان شہزادوں کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے، اللہ ان کو شفا دے۔ جب شفا مل گئی، روزے رکھنے کا وقت آیا تو پہلا روزہ رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے روزے کی حالت میں۔ جب شام ہوئی، دسترخوان پر بیٹھے، قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، دروازے سے ایک آواز آئی، میں ایک مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے؟ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے افطار کرتے ہیں۔ کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، سارا دن روزے کے عالم میں گزارا، پھر شام ہوئی، پھر دسترخوان پر بیٹھے، پھر اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔
پھر دروازے سے آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی ہے جو آج مجھے کھانا کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے افطار۔ دیکھو نا، مولا کائنات علی شیر خدا کا دسترخوان ہے، وہ ہماری طرح 10 ڈشیں تو نہیں سجی ہوں گی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کبھی زکوٰۃ بھی دی؟ فرمایا سخیوں کو کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت آیا ہی نہیں۔ فرمایا کبھی اتنا بچا کے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نصاب بنے اور اس پر زکوٰۃ دینی، اس سے پہلے ہی بانٹ دیا کرتے۔ وہ مولا کائنات ہے، کیا ہے؟ مولا کائنات، پوری کائنات ان کی محتاج ہے۔ اگر اپنا عالم یہ بھی ہوتا کہ کئی دن گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تو کیا ہوگا؟ دسترخوان پر چاؤ کی خشک روٹی، چند کھجوریں یا سادہ پانی ہوگا۔ جب 2 دن دے چکے، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پھر شام ہوئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، پھر آواز آئی، میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی ہے جو آج مجھے کھانا کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس قیدی کو کھلایا۔ جب تینوں دن کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دیتے رہے اور خود خالی پانی سے ہی افطار کرتے رہے، تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے ان کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ قرآن کی آیتیں آگئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور آگے کہا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا لوگوں میں سے ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو، قیدی کو دے دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں کہ کل تم بھی ہمیں دو، کوئی تم پر احسان کرنے کے لیے نہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر۔ یہ لوگ تھے جن کو پھر اللہ نے اونچے درجات دیا۔ اس لیے حاضرین مکرم، اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے، ہم صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جائیں، انسانیت ہمارے اندر آ جائے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے آقا کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا شروع کریں، روز کی ایک بات سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا رک کر ٹھہر کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ خود نہیں آتا کہ پڑھے ہوئے کے پاس بیٹھے، بابا روز مجھے کو آدھا گھنٹہ 10 منٹ دے دیا کرو، مجھے دین سکھاؤ۔ 24 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح بھی تو لگے رہتے ہیں نا، تھوڑا مینج کریں۔ ہم خالی اپنے موبائل پر ہی کتنا ٹائم برباد کرتے ہیں، فضول لغو بیہودہ چیزیں دیکھ پر بھی تو وقت برباد کرتے ہیں نا، تو اسی میں سے تھوڑا ٹائم دین سیکھنے کے لیے نکالیں۔ ہر روز صبح سویرے اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، اور اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو اٹھاؤ، انہیں کہو آؤ آج ہم اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کتنی برکتیں عطا کرے۔ کسی کے پاس چلے جاؤ، اسے ٹائم لے لو، بھی میں اتنے بجے اتنے کو، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں آپ سے کوئی سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بات بھی سیکھیں گے تو اللہ کتنا کرم کرے۔ اگر ہم نے سیکھنے کے دروازے بند کر دیں، ہم کہتے ہیں سیکھیں مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ہمارا کیا تعلق دین سیکھنے کے ساتھ؟ آغاز کریں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پوچھا جائے تو گرفت ہوگی، اور اگر اس علم کے حصول میں لگ گئے، میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے آقا کی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد، کسی جگہ پر بھی سٹاپ نہیں ہے وہ کہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، بھائی کوئی بات ہی سیکھو، قرآن پڑھنا شروع کرو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، کوئی تفسیر ساتھ رکھ لیا کرو، روز کی ایک بات ہی اضافی طور پر سیکھو، اور اگر اسی سیکھنے میں لگ گئے اور موت آ گئی تو اللہ لکھ دے گا کہ یہ شہید ہے۔
شہادت بھی موت عطا کرتا ہے. اور جو طالب علم ہوتا ہے، علم کی طلب میں نکل پڑتا ہے، تو اللہ کی ہر مخلوق اس طالب علم کی بخشش کی دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا سمندروں کی مچھلیاں بھی اس طالب علم کی بخشش کی دعا کرتی ہیں. کیا کریں؟ سیکھنے سے مت سمجھے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہمیں شرم آتی ہے. اس میں شرم نہیں. کچھ سیکھیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں، فرائض سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ آگے آگے جائیں، اور پھر جتنا سیکھتے چلے جائیں پھر اس پر عمل کریں. اگر عمل نہیں کرتے تو سیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم اول سیکھتے نہیں ہیں، کو پتہ چل جائے تو عمل کوئی نہیں کرتے. چلو آج بھی تو کچھ باتیں سیکھ کے گئے ہیں، انہی میں سے کسی کو پلے باندھیں، پھر اس پر عمل کرنا شروع کریں. تقریر خالی حظ لینے کے لیے تو نہیں ہوتی نا کہ ذوق کے لیے بیٹھے، نہیں، سیکھ کر عمل کرنے کے لیے. تو میں نے کتنی باتیں بتائیں، کسی کو پلے باندھیں. علم سیکھنے کی طرف لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت کی طرف لگ جاؤ. مولا کے حقوق ہیں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. ہر کسی کا حق ادا کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرو. اضافی کام کوئی نہیں کرنا، کام وہی ہے جو روز کرتے ہیں، بس دھیان سے کرنا ہے ذرا کہ کس کا کیا حق ہے. وہی عبادت بنتا چلے گا. روزی کمانے جا رہے ہیں، نیت ہی بدل لی ہے نا. بچوں کے لیے حلال رزق کمانے جا رہا ہوں، جائیں گے روزی کمانے، مگر ایک ایک قدم بھی طے کریں گے، اللہ لکھے گا عبادت کی ہے، رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی اگر آپ نے سمجھ لی اور ان کو اپنے من میں جگہ دی اور عمل کرنا شروع کر دیا تو یقیناً اللہ کرم کے دروازے کھولے گا، ہماری زندگی بھی سنورے گی اور ہماری آخرت. یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اور یہ دین سمجھانے کے لیے اس بندے نے 1400 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صرف اس صدی میں نہیں، 14 صدیوں کے اندر مجھے کوئی رائٹر اور مصنف نظر نہیں آتا جس نے اپنی زندگی میں 1400 کتاب لکھی. اور چھوٹے چھوٹے قاعدے اور کتابچے نہیں لکھے. قرآن پاک کا عظیم الشان ترجمہ عرفان القرآن لکھا. 40 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے. کتنی جلدیں لکھ ڈالی ہیں؟ 40 جلدیں قرآن کی تفسیر. پھر 8 جلدوں پر مشتمل قرآن انسائکلوپیڈیا ہے. پھر حدیث پر کام کیا تو 200 سے زیادہ حدیث پر کتابیں لکھی. ابھی ان کا نیا حدیث کا انسائکلوپیڈیا آیا ہے جو 60 جلدوں پر مشتمل ہے. بخاری شریف کی شرح لکھی ہے تو 25 جلدیں اس کی بنا ڈالی. تقریریں کی ہیں جس میں دوڑے مائیے نہیں، لطیفے اور چٹکلے نہیں، سورے نہیں، یا قرآن یا اس کے رسول کا فرمان. صرف موبائل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ جا کر لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری. اس پردے کلندر کے اتنے خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں گے کہ اگر کوئی بندہ ہر روز ان کا ایک نیا خطاب سننا شروع کرے نا تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس پردے کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. یہ کچھ میں نے سنا ہے نا، جو کچھ میں تو ان کے نالائق سے شاگردوں کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں. تو جب آپ ڈائریکٹ اس پردے کلندر کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے. دنیا کا کوئی موضوع اس شخص نے چھوڑا ہی نہیں ہے جس پر اس کا خطاب موجود ہے. سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ ہے. گھر بیٹھے بیٹھے موبائل پر روز ان کا کوئی نہ کوئی خطاب سنیں گے، لیٹے لیٹے سنیں. بہت مواقع ہیں دین کے سیکھنے کے. آج کے دور میں تو دین سیکھنا مشکل کام ہی کوئی نہیں، بشرطے کہ کوئی سیکھنا چاہے. تاہم آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس پردے کلندر کو سنیں، ان کی فکر کو سمجھیں. صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی اور وہ وقت بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ آقا کے دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے گا.
میں بار دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا اٹھنے والا ایک ایک قدم اور گزرنے والا ہر ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول فرما۔ مولا ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، ان کے در کا سنگ بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اس دین کو سیکھ کر اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج کی اس مبارک نشست کے صدقے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، جو اس دنیا سے پردہ کر گئے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جن کے والدین، اساتذہ، رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا اس مسجد کی خیر فرما، اس مسجد میں آنے والوں کی خیر فرما۔ ہمارے جن بھائیوں نے بالخصوص آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے مولا ان کی اس کاوش کو قبول فرما، ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اس میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا